ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ باواز بلند نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر مل کر درود و سلام پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ معراج دی دم دام ہاں پورا دا چرچا عام ہاں، معراج دی دم دام ہاں پورا دا چرچا عام ہاں، جبریل ہاتا غلام ہاں بلغ العلا بکمالہ، دمہ پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ آیا گیا او پلکاں دے وچ کشف تجا بجمالہ، آیا نہ خالی جو در گیا جیڑا گیا او تر گیا پرجوش سکدا مر گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ ابو جہل آئے ہاتھ کنکریاں پا آگے آکھے اے نبی اے تے ڈسا میرے ہاتھ وچ ہے گیا، کنکریاں ہتھاں وچ بول پیاں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام ہے اس ہستی پر جس کے وسیلے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام اس ہستی پر جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ان نیک ہستیوں کے واسطے وسیلے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے لا ریب بے عیب بے شکا کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے معیت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے قرب میں رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہیں، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو کبھی انہیں جو ہے وہ سجدے میں دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا، کبھی قیام میں دیکھے گا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اسی وقار آج کا ہمارا موضوع نظریہ پاکستان اور دور خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھیں 14 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن پاکستان
جو ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے اور ہماری شان ہے، اس کو آزادی ملتی ہے 14 اگست 1947 کو، اور آج 13 اگست ہے، اور آج رات 12 بجتے ہی ہمارے کئی علاقوں میں، ہمارے کئی شہروں میں، ہمارے کئی دیہاتوں میں، ہمارے کئی چکوں میں لوگ جو ہے بڑے عجیب طریقے کے ساتھ آزادی کی خوشیاں منائیں گے، چیخو پکار کی صورت میں، گانے باجوں کی صورت میں، کنجریوں کے ڈانس کی صورت میں، شراب کی محفل کی صورت میں، رقص کی صورت میں، گویوں کی صورت میں، ون ولن کی صورت میں اور باجوں کی صورت میں، اور اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور طرح طرح کی آوازیں نکالنے کی صورت میں آج جو ہے ملک پاکستان میں کئی علاقوں میں، کئی دیہاتوں میں، کئی چکوں میں، کئی شہروں میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے ہمارے ملک پاکستان کا آنے والے سال کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ حالانکہ یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، یہ انداز جو ہے غلط ہے، یہ طریقہ نہیں بنتا کہ ہمیں جو ہے آزادی ملی ہے 14 اگست 1947 کو، اور ہم ہر 14 اگست کے رات 12 بجے جو ہے، یعنی کہ 13 اگست کی رات جب گزرتی ہے 12 بجتے ہیں، آنے والی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو ہم اس طرح جو ہے آنے والے سال کا استقبال کریں، یہ ہمارے اسلام میں جو ہے ہمیں درس نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس دن کو یاد کریں جب آزادی ملی تھی پاکستان والوں کو، جب آزادی ملی تھی ملک پاکستان والوں کو، جب آزادی ملی تھی کلمہ گو مسلمانوں کو، جب آزادی ملی تھی ایمان والوں کو، جب آزادی ملی تھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو، تو آزادی جو ہے یہ ایک پلیٹ میں نہیں ملی تھی، ایک ڈش میں پیش نہیں کی گئی تھی، بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں سے ملی ہے۔ کیا عام مثال دینے لگا ہوں، اگر اس میں لغزش ہو تو مالک کریم معاف فرمائے، کہ دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم کیا اس وقت جو ہے وہ گانے باجے بجاتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت خوشیاں مناتے ہیں؟ ہمارا نقصان ہو، ہماری زمین پر غیر جو ہے وہ قبضہ کر لے، ہماری فصل پر کوئی غیر جو ہے قابض ہو جائے، ہمارے مال پر کوئی غیر جو ہے قبضہ کر لے، کیا ہم اس وقت خوشیاں منائیں گے؟ کیا ہم اس وقت بھی گانے باجے بجائیں گے؟ کیا ہم اس وقت بھی شرابوں کی محفلیں، رقص کی محفلیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس وقت یہی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ مصیبت ہم پر آن پہنچی ہے، ہمارا یہ عزیز فوت ہو گیا ہے، کریم اللہ اس کی بخشش فرما، میرے رحیم اللہ ہمارا یہ پیارا بیمار ہے، یہ اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، کریم اللہ اسے شفا عطا فرما، یا رحمان و رحیم ہمارا یہ مال تھا، ہمارے بچوں کے لیے میں نے یہ کیا تھا، اس کے اوپر یہ دشمن قابض ہو گیا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، کریم اللہ اس سے میری اس جائیداد کو، اس میری زمین کو، اس میری دھرتی کو، اس میرے مال کو رہائی عطا فرما،
اللہ کے بندے اس وقت تو ہم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، پر آج ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ آج ہم جو ہے 14 اگست کی آزادی پر 14 اگست کو ہم آج جو ہے کیوں پٹاخے مار کے جو ہے، کیوں ہلا گلا کر کے جو ہے، کیوں اس طرح جو ہے وہ خوشیاں منا کے کیوں گزار دیتے ہیں؟ آج ہم کیوں نہیں کرتے کہ ارے بھائی ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو دادا تھے، ہمارے جو پردادا تھے، ہمارے یہاں پر بھی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے 14 اگست 1947 کا انقلاب لڑا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کفار سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اعضاء اپنی آنکھوں سے کفار سے کٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ کافر لوگ جو ہے، سکھ لوگ جو ہے، ہندو لوگ جو ہے، بد مذہب جو ہے، وہ کس طرح ہمارے بڑوں کے اعضاء کو کاٹ رہے تھے، وہ کس طرح ہماری ان کلمہ گو بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے تھے، عزتوں کو پامال کر رہے تھے۔ کیوں وہ انسان جو ہے، کیوں کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ وقت بھول جاتا ہے جب ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے زہر کو پیا کہ تاکہ ہم یہ زہر کھا لیں ہماری عزتیں بچ جائیں، کفار سے ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ اور آج یہ شخص جو ہے، یہ کلمہ گو جو ہے، ایمان والا جو ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا مسلمان ہوں، اپنی بیٹیوں کو لے کر بازار پھرتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر، بھتیجی کو لے کر، نواسی کو لے کر، بانجی کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی آزادی کا دن ہے، بازار جا رہے ہیں، خوشیاں منانے جا رہے ہیں، خوشیاں دیکھنے جا رہے ہیں، انہیں گھمانے جا رہا ہوں، انہیں پھرانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندے آزادی تجھے اس لیے ملی تھی، اور اللہ کے بندے تجھے آزادی پلیٹ میں ملی تھی کہ تو خوشیاں منا رہا ہے۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی صرف اور صرف آزادی کا دن منایا جاتا ہے، یہ نہیں بتانے والا کوئی بھی کہ بھائی ملک پاکستان بنا کیوں تھا، کس نظریے پر بنا تھا، دو قومی نظریہ کیا تھا، سب کچھ بھول گئے۔ صرف کیا کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری پاک فوج کیا کرتی ہے، پاک فوج کو سلام ہے، اس کی عزت کو سلام ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے، اس کی شان و شوکت کو سلام ہے، پر یہ صرف 14 اگست کو دکھانے والی ہے۔ بس 14 اگست میں یہ فنکشن کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کیا ہم نے؟ یہ تو ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اس سے جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ فوج سے پریڈ میں جو ہے ڈانس کروایا جا رہا ہے، ادھر لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، سب جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں اللہ جانتا ہے، کوئی بندہ بتانے والا نہیں ہے کہ اتنا مجمع اکٹھا ہے، انہیں بتا دیا جائے، ٹی ویوں پر، سوشل میڈیا پر بتا دیا جائے کہ بھائیو یہ ملک پاکستان کیوں بنا تھا، یہ ملک پاکستان کس نظریے پر بنا تھا، کس بنیاد پر بنا تھا۔ تو ہم تو نعرہ بھی بھول گئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مل کر کہیں۔ کوئی بات نہیں، کلمے کی بات ہے، جب کلمہ پڑھیں گے تو اس سے نیکیاں ملیں گی اور زبان جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں اور ملک پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اور ہمارا نعرہ یہ تھا، آزادی کا ترانہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور اس دستور ریاست جو ہے، اس کا جو قانون ہوگا وہ محمد رسول اللہ ہوگا، یعنی کہ شریعت رسول اللہ جو ہے
وہ اس کا قانون ہوگا۔ یہ تھا ملک پاکستان کی آزادی۔ ہمارے بزرگ نمازی بابا نعمت یہاں موجود بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ مجھے جو ہے وہ 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں یہاں پر خدمت سر انجام دیتے ہوئے دین کی، اور یہ بزرگ نمازی سے میں نے کتنی مرتبہ جو ہے اس انقلاب کے بارے میں سنا ہے، اس ملک پاکستان کی آزادی کے بارے میں سنا ہے۔ ہماری عمر تو نہیں ہے کہ ہم اس وقت موجود ہوں، یہ بزرگ موجود تھے جب ہندوستان سے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے اس وقت نبینا تھا، ہر طرف سے جو ہے وہ گولیاں چل رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، مسلمانوں کے اعضاء کاٹے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میرا والد محترم، میرا ابا جان کھڑا ہے، وہ نبینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کچھ شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو ساتھ لیا، باپ نے کہا بیٹا تو دوڑ جا، میں نے اپنی زندگی کو گزار لیا ہے، تو چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کفار تجھ پر حملہ نہ کر دے۔ پاپا کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا ابا جان تجھے میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، تجھے ساتھ لے کے چلوں گا۔ پاپا موجود بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں ساتھ لے کر آیا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کتنی عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، کتنی عورتوں کے اعضاء جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک ہم جو ہے کماد کی فصل میں بیٹھے چھپے، اور وہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ دودھ پیتا جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتا اس عورت کے ساتھ بچہ ہے، اور مسلمان جو ہے اس کماد میں چھپ کر بیٹھے ہیں کہ کفار حملہ کر رہے ہیں، کفار مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت جب اتنے لوگ مسلمان بیٹھے تھے، عورتیں بھی تھی، ایک عورت ہے، اس کے پاس اس کی گود میں جو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بچہ رونے لگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ آئے ہائے، پاکستان کو آزادی ایسے نہیں ملی، ایسے نہیں آزادی ملی کہ خوشیاں میں جو ہے وہ سب کچھ بھول جائیں، ڈھول باجے بجائے، نہیں نہیں۔ کہتے ہیں جب بچہ وہ روتا ہے، وہ ماں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتا کا روپ دیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری محبت دیکھنی ہے، میری جھلک دیکھنی ہے، میری رحمت دیکھنی ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھ لے، وہ اپنی ماں کی محبت کو دیکھ لے، وہ میری رحمت کو دیکھے گا اس میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ ماں نے جب دیکھا بچہ رو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، کہیں اس کے رونے کی آواز سن کر کافر اندر نہ آ جائیں، میرے باقی مسلمان بہن بھائیوں کو قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اتنی اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے بچے کا گلا دبا دیتی ہے کہ میرے بچے کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے کہیں یہ سارے مسلمان نہ مارے جائیں، کیوں نہ ہو میں اسے اپنے بچے کی قربانی دے دوں۔ اللہ کے بندو، ماں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا کہ کہیں ان بچوں کے رونے کی وجہ سے ہمارے باقی مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ شہید نہ کر دیا جائے۔ تو ہم آج آزادیاں مناتے ہیں، آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم کیوں بھول گئے ہیں اس وقت کو؟ کیوں ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں جو اس وقت ترستے تھے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی ان جگہوں کو جس وقت جو ہے انہوں نے کئی سال جو ہے انہوں نے دن رات محنت کی، انہوں نے اپنی کمروں کو ٹیڑھا کروا لیا کام کرتے کرتے۔ جب وہ جگہ بنی تو پتہ چلا کہ مسلمان اور ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان الگ ہو گیا۔ انہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر آنا پڑا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آنا پڑا، مال کو چھوڑ کر آنا پڑا، صرف اور صرف ایک قمیض اور ایک شلوار لے کر جو ہے وہ دوڑتے ہوئے ملک پاکستان کی طرف آتے، اور اس میں سے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے بیٹا دیکھتا ہے، بیٹی اپنی ماں کی عزت رسی دیکھ کر جو ہے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ میری ماں کی عزت کو نوچا جا رہا ہے۔
یہ چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے اس کی ماں کے ساتھ کیا ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، ماں دیکھ رہی ہے اس کی بیٹی کی عزت کس طرح کافر جو ہے تار تار کر رہے ہیں۔ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور ماں اپنی بیٹیوں کو زہر دے رہی ہے، زہر پی لو تاکہ ان سے اپنی عزت کو محفوظ کر لو۔ اللہ آج ہم اس سب کو بھول گئے، ہمیں یاد رہا تو آزادی یاد رہی، ہمیں وہ قربانی ان کی یاد نہ رہی جو مسلمانوں نے، جو ایمان والوں نے، جو ملک پاکستان بنانے والوں نے قربانیاں دی تھی۔ کتنے ہزاروں عالم دینوں کو انہوں نے شہید کیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے عالم دین جتنے تھے اس وقت ملک پاکستان کے بنانے میں شامل، انہوں نے کفار نے ایسا کیا عالم دینوں کے سروں کو جسم سے الگ کر کے ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے جو ہے درختوں کے آگے ٹانگ دیا تاکہ مسلمان دیکھ کر ڈر جائے، خوف کھا جائیں کہ ہمارے یہ عالموں کا حال انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ مسلمان جو ہے اپنا ایمان جو ہے، اپنا دین جو ہے، اپنا ملک پاکستان جو ہے، اپنا مادر ملت جو ہے وطن کو چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے عالم دینوں کے سروں کو جو ہے وہ قلم کیا گیا۔ اللہ احباب سی وقات، بات پھر بھی یہی آتی ہے کہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی، نظریہ پاکستان کو ہم بھول گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں الا ماشاء اللہ، کسی ایک کو شاید کہ خبر ہو کہ نظریہ پاکستان تھا کیا، ملک پاکستان بنایا کس وجہ سے گیا، کیوں بنا۔ صرف یہی یاد رہا کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ ہمارا نظریہ پاکستان یہ تھا جو محمد قائد اعظم علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں طلباء کے سامنے اجتماع میں پیش کیا 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم جو ہے مسلمان ہوا تھا۔ یعنی کیا آپ نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے اسی وقت معرض وجود میں آ گیا، کب؟ جب کہ ہندوستان میں پہلے غیر مسلم نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، مسلمان کیوں ہوا ہے، دامن مصطفیٰ میں کیوں جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح 17 نومبر 1945 کو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایڈورڈ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں قوموں میں صرف اور صرف مذہب کا فرق نہیں۔ نظریہ پاکستان بتا رہا ہوں کہ ہم دو قوموں میں صرف اور صرف نظریہ کا فرق نہیں ہے، مذہب کا فرق نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں، وہ سکھ ہے ہم مسلمان ہیں، وہ جو ہے بت پرست ہے ہم جو ہے اللہ والے ہیں، ہم جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، صرف یہی فرق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے مذہب بھی الگ ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے
اور وہ سیکھیں. اور ہمارا رہن سہن جو ہے وہ بھی الگ ہے, ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ بھی الگ ہے, ہمارا حلال حرام جو ہے وہ بھی الگ ہے, ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بھی الگ ہے, ہماری عبادت و ریاضت وہ بھی الگ ہے, ہماری اطاعت و فرما برداری وہ بھی الگ ہے. ہمارا جو ہے صرف اور صرف مذہب کا فرق نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں میں ہمارا فرق ہے. ہمارا رہنا سہنا, ہمارا بیٹھنا اٹھنا, ہمارا کھانا پینا, ہمارا چلنا پھرنا, ہمارا اوڑھنا پہننا, سب کچھ جو ہے وہ ان سے مختلف ہے. ہماری جو ہے اطاعت کے لائق جو ذات ہے, فرما برداری کے لیے جو ہماری ذات ہے, جس کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے, جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے, جس کے ہم نے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے, وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ایمان والو تجارت کرنی ہے اس کے یہ اصول ہے, ایمان والو سونا ہے اس کے یہ اصول ہے, ایمان والو لیٹرین میں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے, عبادت کے لیے مسجد میں آنا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے, والدین کے سامنے بیٹھنا ہے بات کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے, بزرگان دین کے سامنے آنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے, عالم دین کے سامنے بیٹھنا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے, عالم دین کے پیچھے جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے. اور بتایا کہ عورت کا مرد کے لیے کیا حقوق ہے اور مرد کا عورت کے لیے کیا حقوق ہے. فرمایا صرف برادری لیول پہ بات نہیں فرمائی, فرمایا جب ہمسایوں کی بات آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ہمسایہ اگر بیمار ہو اور تو سکون میں ہو تو تیری عبادت قبول نہیں ہے, اس کو پوچھنے کے لیے جا, اس کی تیمارداری کے لیے جا, اس کے پاس جا, اس کے لیے ہمدردی کے لیے جا. فرمایا ہمارا جو ہے ایمان جو ہے, ہمارا نظریہ جو ہے ان سے مختلف ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن وہ جو نظریہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کیا تھا وہ اس وقت تھا جب ملک پاکستان آزاد ہوا. آج یہ نظریہ جو ہے کسی اسٹیج پر بیان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر بندے میں دوغلا پریسی شامل ہے. ہماری عدالتیں دیکھ لیں, ہماری کچہریاں دیکھ لیں, پیسوں سے جو ہے وہ قرآن پاک اٹھانے والے, صفائیاں دینے والے مل جائیں گے. ہمارے جج دیکھ لیں, اوپر آیتیں لگی ہوئی ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی, پر انہیں جو ہے پیسے دو اور قتل کا مقدمہ اپنے حق میں کروا لو. ظالم کو کیا سزا دینی ہے, ظالم جو ہے بری ہے, جو مظلوم ہے اسے پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں. یہ ہمارا پاکستان ہے. اس نظریے کو بھول گئے ہیں نا. اور پھر جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ دیا تھا کہ ہمارا رہن سہن, بیٹھنا اٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا سب کچھ ان سے الگ ہے. لیکن آج کس طرح ہماری داڑھی جو ہے ان کافروں جیسی ہے, ہمارے بالوں کی کٹنگ جو ہے ان کافروں جیسی ہے, ہمارا حلیہ جو ہے ان کافروں جیسا ہے, ہمارا کھانا پینا جو ہے ان کافروں جیسا ہے, ہماری تجارت جو ہے ان کافروں سے بھی بدتر ہو رہی ہے کہ سود کا لین دین ہم کر رہے ہیں, تجارت میں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاءوں کو جو ہے ہم چھپا کر رکھ کے ان سے میں مہنگائی ہم کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو بندے اس طرح کرتے ہیں, محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مال کو اپنے پاس اس وجہ سے جمع کرتا ہے, جمع کر کے چھپا کے رکھتا ہے تاکہ مہنگائی بڑھ جائے, جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس وقت سامنے لے کے آؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے.
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے 10 والی چیز 30 روپے کی دے کے جو پھر کہتے ہیں بھائی جلدی جا ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، اس نماز کا کیا فائدہ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ناپ تول میں اور ریٹ میں بھی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کر سکتے، ان کے مطابق جب چل نہیں سکتے۔ تو احباب ذی وقار، آج بڑے دکھ سے کہنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے دل میں اس درد کو ذرا وہ 1947 والا لے کر آئے تو صحیح نا، کہ جب مسلمانوں کی عزتیں اور جب مسلمانوں کی جو ہے مائیں بہنیں قربان کی جا رہی تھی، بیٹے جو ہے قربان کیے جا رہے تھے اور سب کچھ جو ہے وہ قربان ہو رہا تھا، اس وقت کو جب ہم منظر عام پر دل میں رکھیں گے تو یہ ہم ڈھول باجے، یہ گانے، یہ شرابیں، یہ جو ہے یہ پٹاخے، یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اور بتاتا چلوں ہمارا نظریہ پاکستان اللہ وحدہ لا شریک مالک لم یزل کے صدقے، مالک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کریم اللہ اس دھرتی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، دستور کے مطابق چلنے والا بنائے۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہمارے حکمران بھی دیکھنا ہے، موازنہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں، غلام بھی ساتھ ہیں، پیارے دار بھی ساتھ ہیں، اور راستے میں تھوڑا سا سفر کیا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ غلام صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین ہیں آپ، خلیفہ وقت ہیں، وقت کے حاکم ہیں، بادشاہ ہے، 22,000 ایک روایت میں 36,000 مربع میل کے آپ بادشاہ ہیں، اور آپ چلتے چلتے بیٹھ کے رونے لگ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، سینہ مبارک تر ہو گیا رو رو کے بیٹھ کے۔ صحابہ اکرام جب پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا سامنے میری نظر پڑی، یا امیر المومنین سامنے نظر پڑی، کیا دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ جو بکری ہے یہ پل کراس کر رہی تھی، پل کراس کرتے ہوئے اس کا پاؤں جو ہے اس کھڈے میں، اس جمپ میں، اس آڑ میں رک گیا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرا محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسند پر جلوہ گر ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جلوہ گر ہوگی، تو اس وقت اللہ نے پوچھ لیا اے امیر المومنین، اے عمر، تجھے میں نے حاکم بنایا تھا، تجھے میں نے وقت کا بادشاہ بنایا تھا، تجھے میں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنایا تھا، تو اس وقت یہ کر رہا تھا کہ تیری رعایا میں میرا جاندار جانور جو ہے بکری، اس کا پل میں آ کر جو ہے بالو، اس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور تجھے خبر نہیں، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اور آج دیکھ لے، مرتے ہیں تو مر جائیں، قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں، بھوک سے تڑپتے ہیں تو تڑپ جائیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر امیر المومنین ہے، گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے باہر نکل جاتے ہیں مدینہ شہر سے، کیا دیکھتے ہیں کہ روشنی چل رہی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں کہ ایک عورت ہے بیٹھی ہے اور جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر ہانڈی ہے پک رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اماں جان، بی بی جان، بہن جی یہ کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہتی ہے یہ اس لیے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں میں اپنا اور عمر کا حساب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتی ہوں، اللہ میرے اور عمر کے درمیان انصاف کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتی ہیں اتنے دن ہو گئے
میں بیوہ عورت ہوں، 3 بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بچے جو ہے بھوک سے روتے ہیں، اور ان کے لیے یہ جو میں ہنڈیاں بنا رہی ہوں کوئی ان کے لیے ہنڈیاں نہیں ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہتی ہیں بھائی جان اس میں جو ہے وہ پتھر میں نے رکھے ہوئے ہیں پانی میں تاکہ یہ ابلتے رہیں، اور بچے اس کو دیکھ کر دل میں چین سکون محسوس کرتے رہیں کہ ہماری ماں جو ہے ہمارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ سو جائیں، ان کو نیند آ جائے۔ اب تو بڑا دکھ ہوا، فوراً چاہتے ہیں بیت المال میں سامان اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سامان اٹھا لیا، اب آٹے کی بوری جو ہے اٹھانے کے لیے اپنے غلام سلیم کو کہا کہ یہ جو آٹے کی بوری ہے میری کمر پر رکھوا دو۔ غلام عرض کرتا ہے یا امیر المؤمنین آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، میں آپ کا غلام حاضر ہوں، یہ آٹا میں اٹھا لیتا ہوں، یہ سامان میں اٹھا کر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو میرا بوجھ جو ہے اعمال کا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ اٹھا لے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وزن میں نے خود اٹھانا ہے، اپنے اعمال کا وزن بوجھ جو ہے میں نے خود اٹھانا ہے تو یہ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ میری کمر پر رکھوا دو۔ وقت کا امیر المؤمنین، یہ تو چھوٹی سی سلطنت ہے، 36,000 مربع میل کا حاکم جو ہے وہ سب کچھ اٹھا کر اس عورت کے پاس لے جاتا ہے، اور وہاں جا کر جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ بچوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ اس عورت کو نہیں پتا کہ یہی امیر المؤمنین ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں مالک کریم تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے جیتے جی اس غلطی کا احساس دلوا دیا ہے، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا اس کا کہ کل حساب دینے سے میں بچ گیا ہوں۔ جب وہ کھا لیتے ہیں تو وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اے کاش، اے پیارے نوجوان، اے کاش اللہ تبارک و تعالی اس عمر کی جگہ تجھے امیر المؤمنین بنا دیتا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہی تو امیر المؤمنین ہے، یہی تو وقت کا شہنشاہ ہے جس نے جو ہے 36 پیوند والا سوٹ پہنا ہوا ہے، یہی تو امیر المؤمنین ہے جو راتوں کو خدمت کر رہا ہے، یہی تو امیر المؤمنین ہے رات کو دیکھتا ہے ایک جھوپڑی میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، عورت رو رہی ہے، اجنبی ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، گھر آتے ہیں اپنی بیوی ام کلثوم کو جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، آج جو ہے کچھ لوگ جو ہے حضرت علی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کی جو زوجہ ہے وہ حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں۔ عمر بن خطاب گھر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے کلثوم اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے نیکی کا بندوبست کیا ہے۔ یا امیر المؤمنین کون سی نیکی کا اللہ تعالی نے میرے لیے بندوبست کیا ہے؟ فرمایا تیار ہو؟ کہتی ہے میں ضرور اپنے سرتاج میں تیار ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو، حضرت علی کی بیٹی کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، اس جھوپڑی میں جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے اس بدو کے پاس، اس انسان کے پاس، اس جو ہے مسافر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کے لیے سامان تیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے جو ہے وہ آگ جلانی نہیں آتی، تجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تجھے یہ نہیں کرنا آتا۔ تو امیر المؤمنین سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اتنے لمحے میں اندر سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین مبارک ہو آپ کو، اور اپنے اس ساتھی کو، دوست کو مبارک دے دو، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ شخص جو باتیں کر رہا تھا
کہ آگ جلانی نہیں آتی، وہ شخص جو باتیں کر رہا تھا کہ تجھے کام کرنا نہیں آتا، وہ شخص جو باتیں کر رہا تھا تجھے یہ نہیں کرنا آتا، جب اس نے لفظ سنا نا اندر سے امیر المومنین اپنے اس ساتھی کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا ہے، اس وقت جو ہے وہ قدموں میں گر جاتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے کہ آپ امیر المومنین تھے، میں تو اس طرح کی باتیں کرتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ تھے امیر المومنین، یہ تھے حاکم وقت، یہ تھی ریاست مدینہ والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور ملک پاکستان کے ساتھ وفادار بن کے رہنے والا بنائے، اور ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والا بنائے، اور مالک کریم ملک پاکستان کے تمام اداروں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ، پیارے یار، مراد مصطفیٰ، امیر المومنین، عادل کے شہنشاہ، امین شہنشاہ، امانت کے شہنشاہ اور صداقت کے بادشاہ جو ہے امیر المومنین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ریاست پاکستان کو میرے کریم اللہ قانون نافذ کرنے والا، اس کے مطابق جو ہے تمام مراحل کو جو ہے وہ چلانے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ شیخ